حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ قرآن کریم کی آخری 2 سورتوں کا انکار کرتے تھے، اور یہ روایت جن لوگوں نے بھی نقل کی ہے یقیناً جھوٹ ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ الناس قرآن کریم میں شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ان کے سامنے پڑھا بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بات کو سنا بھی ہے، یعنی ان 2 صورتوں کو انہوں نے سنا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انکار جتنی روایات میں آیا ہے وہ روایات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اس پر بحث کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے بعض روایات کی اسناد کے متعلق کہ وہ سند جو ہے وہ بعض اوقات صحیح ہونے کا شبہ فراہم کرتی ہے، لیکن یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کی تمام تر جلالت شان اور قدر اور حدیث پر ان کی محنت اور پوری زندگی کا ان کا نچوڑ اور محنت کا صلہ فتح الباری کی صورت میں سامنے آیا رحمہ اللہ، اور انہوں نے صحیح بخاری کی ایسی شرح کی کہ اس جیسی دوسری شرح اب تک نہیں لکھی جا سکی، لیکن اس کے باوجود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے اس مقام پہ تسامح ہوا ہے، اور کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یہ ثابت کیا جا سکے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس چیز کو 2 آخری صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے۔ اسی لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں جو قرآن کریم کے موضوع پر ان کی ایک کتاب اور چھوٹا سا انسائکلوپیڈیا ہے، اس کی 22ویں نو جو انہوں نے لکھی ہے، 22واں چیپٹر جو انہوں نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس مضمون کا نقل کرنا تو یہ 2 آخری صورتیں قرآن کریم کا حصہ نہیں ہیں، نہ ہی تو یہ ان کا قول ہے اور نہ ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے۔ اور انہوں نے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے قرآن کریم میں انہیں نہیں لکھا تھا، تو اس کو نہ لکھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے تھے قرآن میں سے نہیں، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو ایسی صورتیں ہیں جن پہ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اگر یہ نہ لکھی جائیں تو پھر کیا حرج۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر ہم ایک اور بات کا اضافہ کر دیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قرآن کریم میں تو پھر سورہ فاتحہ نہ ہونے کی بھی روایت ہے، تو انہوں نے سورہ فاتحہ بھی نہیں لکھوائی۔ اگر یہ ساری روایات کتابت کے متعلق درست مان لی جائیں تو دونوں کو ماننا پڑے گا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نہ آخری 2 صورتیں لکھوائیں اور نہ فاتحہ لکھوائی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے یہ روز ہی پڑھتے ہو، ان کو لکھوانے کی آخر کیا ضرورت۔ تو اگر وہ 2 آخری صورتوں کا انکار فرماتے تھے تو پھر سورہ فاتحہ کا بھی اسی معنی میں انکار کرتے تھے۔ تو کوئی ایسا سوچ سکتا ہے کہ کوئی انسان مسلمان ہو اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہو اور سورہ فاتحہ کو قرآن نہ مانے؟ تو جو تعویل اور توجیہ ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں کریں گے وہی ان 2 صورتوں کے بارے میں بھی کر لینی چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے خود فتح الباری میں بھی یہ کہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ 2 صورتیں اللہ کی کتاب سے نہیں مانتے تھے، تو ممکن ہے کہ کتاب اللہ سے مراد یہ لی جائے کہ ان کا جو اپنا قرآن تھا اس میں یہ لکھی ہوئی نہیں تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات وہی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود کیا کہا ہے، اس کو بھی تو دیکھ لیا جائے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ طبرانی کی روایت میں آیا ہے، اور طبرانی کی روایت میں بڑی عمدہ سند کے ساتھ یہ آیا ہے۔ حسن رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد انزل علی آیات، مجھ پہ اللہ تعالی نے ایسی آیات نازل کی ہیں کہ اس سے پہلے
اللہ سے شرور فتن مصیبتوں سے پناہ مانگنے کے لیے کوئی اتنی اچھی آیات مجھ پہ نازل نہیں کی گئی جتنی اللہ تعالیٰ نے اب کی ہیں، یعنی معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ نازل کی گئی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود اپنی روایت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ راوی بیان کرے اور بیان کرنے والے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور پھر راوی پر الزام لگا دیا جائے کہ تم دو ان صورتوں کو مانتے ہی نہیں ہو۔ اس لیے جتنی بھی اس کے متعلق روایات ملتی ہیں وہ قطعاً موضوع ہیں اور جعلی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس بات پر بحث کی، اور راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی ایک چیز لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وعلم، اچھی طرح یاد رکھو کہ ان ھذا فی غایت الصعوبہ، کہ یہ بات بہت ہی دشوار ہے، نہایت مشکل ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آخری دو صورتوں کا انکار کرتے تھے۔ لأننا ان قلنا، اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ان دو صورتوں کا علم ہی نہیں ہو سکا تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عقل کی کمی تھی والعیاذ باللہ۔ اور اگر یہ کہو کہ انہیں علم تھا اور سورہ فاتحہ اور معوذتین ان تین صورتوں کا وہ انکار کرتے تھے، تو یہ انکار کفر تھا، اور یہ دونوں چیزیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق نہیں مانی جا سکتی۔ یا تو پھر انہیں والعیاذ باللہ کافر قرار دو کیونکہ انہوں نے قرآن کا انکار کیا، یا یہ کہو کہ ان تک یہ روایت نہیں پہنچی تھی، تو کیسے ممکن ہے بھائی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتہ نہ چلا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ناقابل تسلیم ہیں، کیونکہ قرآن اصل میں متواتر ہے، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان دو صورتوں کو نہیں مانتے تھے، وہ اصل میں یہ کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کے متواتر ہونے کا انکار کرے۔ امام راضی رحمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کو ماننے سے یہ لازمی ماننا پڑے گا کہ قرآن محفوظ نہیں رہا، اور جب آپ یہ مان جائیں گے کہ قرآن محفوظ نہیں رہا تو پھر پورے دین کی بنیاد اکھڑ جائے گی۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے آخر پہ کہ نقل ھذا المذہب، اس بات کو نقل کرنا عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کاذب باطل، بہت بڑا جھوٹ ہے، بالکل باطل غلط بات ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح پر اس بات پر بحث کی ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ اور یہ دونوں صورتیں آخری، یہ تینوں ملا کر قرآن کریم کا حصہ ہے۔ وَإِنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْهَا شَيْئًا كَفَرَ، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک چیز حرف کا بھی انکار کرتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ وما نقل عن ابن مسعود، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں، باطل لیس بصحیح، یہ جھوٹ ہے پورا اور بالکل صحیح نہیں۔ بالکل بات ہے سوچنے کی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے چلو معوذتین کا فرض کر لو والعیاذ باللہ انکار کیا تھا، تو سورہ فاتحہ کا کیوں انکار کر دیا؟ تو انہیں یہ بھی نہیں پتا چلا، نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیسا جھوٹ ہے! اور بہت اچھی دلیل ابن حزم نے بھی دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کو دیکھو، اور جو قرات ہم تک پہنچی ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ قرات اصل میں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے زر بن ابی حبیش سے پڑھا ہے، اور ابو حبیش جو تھے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور ہم تک جتنی مسلسل روایت پہنچی ہے ان کی، ہمارے اساتذہ ہمیں آخری دو صورتیں بھی پڑھاتے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی پڑھاتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ عاصم کی قرات اتنی مشہور ہے کہ فی شرق دنیا و غربہا، دنیا کے مشرق اور مغرب میں پڑھی جاتی ہے، فقرأ بہا کما ذکرنا، اور ہم نے بھی اسے ایسے ہی پڑھا ہے۔ یہ ابن حزم اندلس کے تھے، یہ وہاں کے متعلق گواہی دیتا ہے کہ وہاں پر بھی یہی قرات ہے۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات اب دنیا بھر میں سوائے افریقہ کے
کہ افریقہ وغیرہ میں امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات باقی ہے اور صومالیہ میں قالون رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پڑھتے ہیں، تو یہ تین قراء کم سے کم اب بھی ان کی قراتیں رائج الوقت ہیں، اور تینوں کی سند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے، اور تینوں میں آج تک اس اساتذہ سورہ فاتحہ کو اور آخری دو سورتوں کو پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے اگر وہ انکار کرتے، اب مثلا انہوں نے سورہ اعلیٰ کو پڑھا کہ والذکر والانثیٰ، جس پر اتنی تفصیلی بحث گزری ہے، تو آپ نے دیکھا ہمارے متقدمین جن میں واقعی اللہ کا خوف تھا اتنے سچے تھے کہ انہوں نے ہر چیز بے عینی ہی نقل کر دی، انہوں نے کبھی یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، اس کے امت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ انہوں نے کہا یہ بعد کی بات ہے بھائی، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ تو اب دیکھتے دیکھتے شروع ہوا ہے، ورنہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں جھوٹ نام کی کوئی چیز بھی ہے یا نہیں۔ تو اتنے لوگوں نے روایت بیان کی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والذکر والانثیٰ یہ پڑھا۔ اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ انکار کرتے تو کوئی جمع غفیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اپنے شاگرد کیا اس کو نقل نہ کرتے کہ انہوں نے انکار کیا؟ جھوٹ چل پڑا ہے اور آگے کے لوگوں نے اسے صرف نقل کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ جھوٹ ہے، اور وہ جھوٹ کی نقل ہوتے ہوتے لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا، اور خاص طور پہ ان مستشرقین نے فائدہ اٹھایا جو یہ چاہتے تھے کہ ثابت کریں کہ قرآن کریم پورا نہیں ہے۔ علامہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ مسلم الثبوت کی جو شرح انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ بہت واضح غلطی ہے اور بالکل توجہ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ انکار کی جو نسبت ہے یہ باطل ہے۔ امت میں مسلسل ہر صدی کے آپ کو لوگ مل جائیں گے، تیسری چوتھی صدی سے لے کے اب تک، جو اس چیز کو ہمیشہ انکار کرتے رہے ہیں، اور اہتمام سے تاکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ جو الزام لگایا گیا ہے اس الزام کا صراحتاً انکار ہو اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جتنا کچھ ہم تک قرآن پہنچا ہے کہ قرآن وہی ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیات کو نکال دیا جائے تو نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو متعلق کہا ہے کہ میں امیر المومنین اگر کسی کو بناتا تو اسے بناتا وہ صرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بات کا ابن مسعود تمہیں حکم دے اس سے عمل کرو، اور آپ نے فرمایا رضیت لامتی ما رضی لها ابن امت، میں اپنی امت کے لیے ہر اس چیز سے راضی ہوں جس سے عبداللہ کا بیٹا مسعود راضی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخط لها ما سخط لها، اور میں ہر اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جس کو ابن مسعود ناپسند کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی اور اپنی ناراضگی جس شخص کے متعلق فرما دیں کہ یہ دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، کہ کیسے ممکن ہے ولیعذ باللہ وہ قرآن کا انکار کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ ابن مسعود علم سے بھرا ہوا برتن، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرأ القرآن وعلم السنہ، ابن مسعود نے قرآن کریم کو پڑھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کر لیا ہے، وکفیٰ بذالک، اور اس کے لیے یہ بہت کافی۔ کتاب و سنت دونوں کا علم جس انسان کے پاس ہو اس انسان کو اور کیا چاہیے؟ ترمذی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر کے عمل کرنا، ابن مسعود جو تمہیں حکم دیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اطاعت کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ترمذی کی دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن مسعود میرے متعلق جو بات بیان کریں فصدقوا، اس کی تصدیق کرنا۔ ترمذی کی تیسری روایت میں آتا ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اقرأکم عبداللہ، جو چیز عبداللہ تمہیں پڑھائیں فقرؤ، ایسے ہی پڑھنا جیسے وہ تمہیں پڑھ کے بتاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی سند دے دی تھی کہ جو چیز ابن مسعود پڑھ کے سنائیں پڑھائیں تم ویسے ہی پڑھ۔ اگر یہ چیز ہوتی
کہ قرآن کے ناقص ہونا ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر یہ تہمت واقع میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص کتنا بڑا جملہ کہے گا اور بات کہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہیں کہہ گئے کہ جو عبداللہ تمہیں پڑھائیں پڑھنا اس کو. اسی لیے صحیح بخاری کی وہ روایت گزری ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اربع، 4 آدمیوں سے قرآن پڑھنا، اور سب سے پہلے فرمایا کہ ابن مسعود سے پڑھنا، سالم سے پڑھنا، ابی سے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھائی بنایا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے، اور بلا شک و شبہ انہوں نے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے تو بہت صحیح الفاظ انہوں نے لکھے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کوفہ میں تھے، 4000 شاگرد تھے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھے ہیں. تابعین کہتے ہیں کہ مسجد بھر جاتی تھی اور حلقوں کے حلقے بن جاتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے بڑی عمر کے شاگردوں کو حکم دیتے تھے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اپنے حلقے کی نگرانی کرو کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں تشریف لائے تو ایک وقت ایسا بھی تھا جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا استقبال کرنے کے لیے نکلے. یہ خلافت کے علاوہ واقعہ، کیونکہ خلافت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں میرے استقبال کے لیے اور ساتھ ان کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ملأت هذه القرية علما وفقها، ابن مسعود تم نے تو اس شہر کو علم اور فقہ سے بھر دیا ہے، لبریز کر دیا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی ہے. یہ مسروق سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہ کے حلقوں میں گئے، دیکھتے رہے، بڑے عقل مند آدمی تھے کہ کون کیا کہتا ہے، کس کی تدریس کا انداز کیا ہے، پڑھاتا کیا ہے. اور کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جا کر دیکھا، سونگا انہیں، یعنی اچھی طرح قریب ہو کے دیکھا. فوجدت علمهم انتہا الی 6، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم 6 آدمیوں میں جمع ہو گیا. تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے، عمر بن خطاب میں، زید بن ثابت میں، ابو الدرداء میں، ابی بن کعب میں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں. اور پھر میں نے ان 6 کو بھی اچھی طرح دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم حقیقت میں 2 آدمیوں کے پاس ہے، اور وہ علی ہیں رضی اللہ عنہ امیر المومنین، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے شاگرد اتنے نامور ہوئے ہوں اور جس کا فتویٰ اتنا چلا ہو اور جس کے فقہی اجتہادات کو تابعین نے اتنا قبول کیا ہو جتنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ. بہت بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے انہیں امیر ہونا ان کا پسند فرمایا، اور انہیں یہ سند بھی قرآن کریم کی یہ کہہ کر کہ جو کچھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تمہیں پڑھائیں تم پڑھو. اور یہ بڑی چیز ہے ان کے لیے کہ ان کے علاوہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے اتنے شاگرد نہیں ہوئے، اور ان کا اجتہاد امت نے تسلیم کیا. اس لیے اگر وہ انکار کرتے تو ان کے شاگردوں میں کوئی تو سند ثابت ہوتی نا. 4000 آدمیوں میں کم سے کم 100 آدمی یہ کہہ دیتے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو ناقص مانا، کوئی نہیں کہتا. اس لیے ان پر یہ الزام سوائے جھوٹ کے اور کیا ہے. بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کیا بحث